यसु के कदूस और जलालिन बाबरकत नाम में सब ईमानदारों की सलामती हो। आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे ज़बूर 23 के बारे में, जो कि बहुत ही मशहूर ज़बूर है। ज़्यादातर जो ईमानदार लोग हैं वो इस ज़बूर को ज़ुबानी जानते हैं और हम अक्सर पढ़ते भी हैं। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो आए मेरे साथ खोलें ज़बूर की किताब 23वां ज़बूर। तो यहाँ पे हम पहली आयत के बारे में आज जानेंगे। यहाँ पे लिखा है कि ये जो ज़बूर है ये दाऊद नबी ने लिखा, और इसके बारे में जानते हैं कि जो ज़बूर है इसको जब हम इब्रानी में बोलते हैं तो मज़मूर बोलते हैं। तो मज़मूर का मतलब है कि वो सताइश, जब हम खुदा की सताइश जो है, परस्तश जो है गा कर करते हैं तो उसको हम मज़मूर बोलते हैं। तो दाऊद नबी ने जब ये इस मज़मूर को खुदावंद की सताइश के लिए गाया तो वो कहता है कि क्योंकि हम जानते हैं कि जो दाऊद जो है इस ज़बूर में अपनी ज़िंदगी के जो उसका तजर्बा है ज़िंदगी का, उसका निचोड़ लिखता है कि जब वो खुदावंद के सामने अपने आप को पेश करता है, उसकी सताइश करता है, तो वो खुदावंद के बारे में अपने तजर्बे को, जो उसकी पुरानी ज़िंदगी है, उसको निचोड़ के सामने लाता है कि खुदा किस तरह मेरे साथ उस वक़्त भी था और आज भी मेरे साथ। वो अपनी रूहानी ज़िंदगी को अपनी जिस्मानी ज़िंदगी के निचोड़ के साथ खुदावंद के आगे पेश करता है। तो आए हम इसको जानते हैं, लफ्ज़ ब लफ्ज़ देखें। देखा है, खुदावंद मेरा चौपान है। अब इसमें हम गौर करते हैं कि अगर हम लफ्ज़ों पे गौर करें तो लिखा है खुदावंद। सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि वो यहाँ पे एक खुदावंद किसको वो बता रहा है, कि जिसको हम पुरानी अहदनामा में जब हम इब्रानी ज़बान में देखते हैं तो इसका जो लफ्ज़ लिखा गया है वो है युद्ध है वाव है, जिसको हम आम ज़ुबान में यहोवा बोलते हैं, लेकिन हिब्रू में हम उसको युद्ध है वाव है बोलते हैं। तो जो हम खुदावंद ने अपने अगर हम खरूज की किताब 3 बाब उसके 14 आयत में देखें तो खुदावंद मूसा पे अपना इस नाम को ज़ाहिर करता है, इसका मतलब ज़ाहिर करता है कि मैं हूँ जो हूँ। तो इसी चीज़ को खुदावंद यसू ने भी यूहन्ना की इंजील 8 बाब और उसकी 58 आयत में अगर देखें तो वहाँ पे भी यसू मसीह इस बात का जिक्र करते हैं कि मैं हूँ। तो यहाँ पे यसू मसीह इस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं कि मैं, जो पुराने अहदनामा का जो खुदा था वो मैं ही हूँ, जिसको वो खुदा के नाम से पुकारते थे। तो जब हम उर्दू में या हिंदी में इसका तर्जमा देखते हैं तो खुदावंद लिखा गया है, इंग्लिश में इसको लॉर्ड लिखा गया है, लेकिन इसका मतलब ये है कि खुदा का मौजूद होना किसी चीज़ पर या इंसान पर डिपेंडेंट नहीं है। खुदा जो है वो सेल्फ एग्जिस्टेड है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है मौजूद होने के लिए। उसकी मौजूदगी हर जगह हर वक्त है और उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम अक्सर ये सुनते हैं अपने चर्चिज़ में, या जो लीडर्स हैं अपने आप को समझते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ पर खुदा की हजूरी मौजूद है, क्योंकि हम मौजूद हैं यहाँ पर, हम दुआ करने लगे हैं और यहाँ पर अनॉइंटिंग है और समथिंग, पता नहीं क्या क्या वो लफ्ज़ बोलते हैं। लेकिन खुदा की मौजूदगी जो है वो हर वक्त और हर जगह मौजूद है, इसीलिए तो वो खुदा है। अगर वो हर जगह मौजूद नहीं है तो वो खुदा नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि इस वक्त यहाँ पर खुदा नहीं है और उस वक्त वहाँ पे है और फलां जगह पे है और फलां जगह पे नहीं है, क्योंकि जब ज़बूर में ही हम देखते हैं 139 ज़बूर में जो दाऊद नबी कहते हैं कि खुदाया तू हर जगह ही मौजूद है, मैं जहाँ भी चला जाऊँ तो वहाँ ही मौजूद है। अगर मैं आसमान पर चला जाऊँ, ज़मीन पे चला जाऊँ, पताल में चला जाऊँ, अपने कहता है पर लगा कर समुंदर की इंतहा में चला जाऊँ तो वहाँ भी है। खुदा जो है, हम इब्रू में कहते हैं कि वो ओमनी प्रेजेंस है, उसकी प्रेजेंस जो है हर वक्त मौजूद है हर जगह, तो इसीलिए वो खुदावंद है। तो आगे कहता है कि मेरा मेरा का अब यहाँ पे मतलब क्या है कि वहाँ पर बहुत ही ये पर्सनल रिलेशनशिप है
کہ جس طرح ہم اے ہمارے باپ میں کہتے ہیں کہ اے ہمارے باپ کے، تو میرا وہ باپ ہے، ہم اس کے ساتھ باپ کا اور بیٹے کا رشتہ جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں کہ تو میرا باپ ہے۔ تو یہاں پر بھی وہ کہتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے، میرا ذاتی ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ وہ ہم سب کا، یہاں پر خدا کا اور میرا ذاتی ریلیشن وہ کہہ رہا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے، وہ مجھے میرے نام سے جانتا ہے۔ جیسے یوحنا کی انجیل 10 باب اور اگر 3 آیت میں ہم دیکھیں تو یسوع مسیح کے فرماتے ہیں کہ وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہے اور بلاتا ہے۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو کائنات کا مالک ہے، جس کے کہنے سے کائنات وجود میں آئی ہے، جس کے فضل سے کائنات آج بھی قائم ہے، وہ مجھے پرسنلی طور پر نام سے جانتا ہے، کہ وہ مجھے میرا نام لے کر بلاتا ہے۔ یہ ایک عام انسان کے لیے یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ محلے کا چودھری یا کوئی تھانے کا اس ایریے کا جو کمشنر ہے یا کوئی بڑا آدمی ہے یا پرائم منسٹر آپ کہہ لو، تو وہ اگر آپ کو بنام جانتا ہو آپ کا نام لے کر، تو بڑے آنر کی بات ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر آنر والی بات آپ دیکھیں کہ جو کائنات کا مالک ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو خداوندوں کا خداوند ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکتا ہے، چاہے آسمانیوں کا ہو چاہے زمینیوں کا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اس کے آگے وہ اس کا گھٹنا جھکتا ہی ہے، چاہے کوئی بادشاہ ہے یا چاہے فقیر ہے، اس کے آگے اس کا گھٹنا جھکتا ہے، اس کا سر جھکتا ہے، تو وہ آپ کو نام سے جانتا ہے۔ یہ ذاتی ریلیشن شپ ہے جو خدا اپنے بندے سے یہاں پر کریٹ کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے۔ اب چوپان کیا ہے؟ چوپان جو لفظ ہے ہیبرو میں، اس کا لفظ لکھا گیا ہے راہ، جس کا ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کا جو ترجمہ ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ جو پرووائڈ کر سکتا ہے، مہیا کرنے والا ہے، جو آپ کو گائیڈ کرنے والا ہے، جو آپ کو پروٹیکٹ کرنے والا ہے، جو آپ کو لیڈ کرتا ہے، جو آپ کا بادشاہ ہے۔ یہ سارے لفظ جو ہیں ہیبرو میں اس لفظ کے مطلب بنتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہمیں کسی انسان میں نہیں ملتی۔ جب بہت سارے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے پاسٹر کو یا کسی کو کہتے ہیں کہ وہ میرا روحانی باپ ہے، کوئی میرا روحانی باپ دنیا میں ہو نہیں سکتا، نہ کوئی میرا چرواہا ہے۔ یہی لفظ جو ہے جس کو ہم نے الٹ پلٹ کر کے بعد میں ہم آج کل اس کو پاسٹر بولتے ہیں، لیکن ایکچول میں جو اگر ہم ہیبرو میں پہلے ورژن میں جب جائیں، جب بائبل جو ہے لکھی گئی تھی، تو پہلے ورژنز میں جو لفظ وہاں پہ لکھا گیا تھا وہ چوپان ہی لکھا گیا تھا، پاسچرائز جو کرتا ہے، راہا، یہی لفظ وہاں پہ لکھا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر اس کو آہستہ آہستہ جب ٹرانسلیٹ کیتا کرتے گئے، تو یہ پھر جو مذہبی حلقے تھے انہوں نے اپنے لیے یہ ٹائٹل چوز کر لیا، لیکن ایکچول میں اس کی ہم ہسٹری میں جائیں تو یہ صرف یسوع مسیح کے نام کو ہی زیبا ہے، کیونکہ کوئی اور اس قابل ہی نہیں ہے، انسان کوئی ہو نہیں سکتا کہ جس میں یہ ساری خوبیاں پائی جائیں۔ ہم آگے چل کے اس کے بارے میں اور ڈیٹیل سے جانتے ہیں تو آپ جان پائیں گے کہ کیوں کوئی اور جو ہے اس قابل انسان، کوئی لیڈر، کوئی مذہبی لیڈر ہو، کوئی روحانی لیڈر ہے، کوئی کچھ بھی ہے، کوئی بشپ یا فادر یا پوپ یا جو بھی کوئی نام رکھے ہوئے ہیں، وہ اس قابل ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم میرا چوپان کہلائے گی۔ اس لیے کہتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے۔ اب چوپان میں جو ہم نے اس کا مطلب دیکھا ہے کہ وہ مہیا کرنے والا، گائیڈ کرنے والا، جیسے زبور میں کہتا ہے کہ میں تجھے صلاح دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا، تم گھوڑے یا کھچر کی مانند نہ بنو، میں تمہیں بتاؤں گا، میں تجھے صلاح دوں گا۔ کرنتھیوں کے خط میں کہتا ہے کہ میں مجھ میں مسیح کی عقل ہے، اس نے اپنی عقل مجھے دے دی ہے، وہ ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے، وہ ہمیں لیڈ کرتا ہے، وہ ہمارا بادشاہ ہے۔ اب یہ ساری خوبیاں جو ہیں وہ ایک چرواہے میں ہوتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یوحنا کی انجیل 10 باب میں
11 आयत में यसु मसीह ने सबसे बड़ी जो खूबी चरवाहे की बताई है वो लिखा है कि अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। अब ये जो खूबी है, ये कोई पास्टर जो आजकल के सो कॉल्ड पास्टर हैं, बिशप हैं, जो भी रूहानी लीडर, जो भी उन्होंने नाम रखे हैं, रेवरेंड वगैरह, वो किसी ने किसी के लिए कोई जान नहीं दी, ना कोई दे सकता है, ना उसकी जान इस काबिल है कि मेरे इवज़ में दी जा सके। तो इसलिए यसु मसीह ने सबसे बड़ी खूबी जो चरवाहे की बयान की है, वो कहता है कि अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। और पहला करंथियों उसके 6 बाब 19 आयत 19 और 20 आयत में पौलुस रसूल भी ये फरमाते हैं कि तुम कीमत से खरीदे गए हो, कि उसने हमें खरीद लिया है, वो मेरा चुपान है, वो मुझे, मेरी ओनरशिप जो है वो उसके पास है, वो मुझे ओन करता है, वो मेरा मालिक है, उसने मुझे कीमत से ख़रीदा है, इसलिए वो मेरा चुपान है। तब हम देखते हैं लिखा है कि कहता है खुदावंद मेरा चुपान है। तो यहाँ पर जब हम इसको सबको जोड़ कर देखते हैं तो अब यूहन्ना की इंजील उसके 10वें बाब में इन चीज़ों का यसु मसीह कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। ठीक है, तो उस चरवाहे की जब हम बात देखते हैं कि जब मैं ये कहता हूँ कि अच्छा खुदावंद मेरा चुपान है, अब यहाँ पर दो चीज़ें गौर करने वाली हैं। चुपान है, तो अगर वो चुपान है तो मुझे भेड़ बनना पड़ेगा। अगर तो मैं भेड़ हूँ तो वो मेरा चुपान है, अगर मैं भेड़ नहीं हूँ, शीप नहीं हूँ, तो वो मेरा चरवाहा नहीं है। तो अब जो शीप में जो चीज़ें हैं वो हम शीप के बारे में अगर हम देखें तो सबसे जो डम जानवर गिना जाता है वो भेड़ ही है। वो अगर हम भेड़ के बारे में सर्च करें तो वो एक हेल्पलेस जानवर है, वो अपनी मदद आप नहीं कर सकता, वो डिफेंसलेस जानवर है, वो अपना बचाव खुद नहीं कर सकते, वो अपनी डायरेक्शन जो है, अपना रास्ता जो है वो खुद नहीं मुतय्यन कर सकती, ना ढूंढ सकती हैं, वो हमेशा डिपेंडेंट है, वो अपने चरवाहे पे उसको डिपेंड करना पड़ता है। उसका जब मॉडर्न जो लफ्ज़ कहते हैं ना IQ जो है उसका ज़ीरो है, वो बिल्कुल उसमें जो हम कहें ना कि समझ है उसमें समझ नहीं है, वो ज़ीरो समझ रखते हैं, जिसको हम कहते हैं ना कि उसका दिमाग जो है ना, आम ज़बान लफ्ज़ों में जब हम किसी को कहते हैं ना बेवकूफ़ है तो वो कहते हैं कि तेरा दिमाग खाली है। तो भेड़ का दिमाग जो है वो खाली है अकल से। अब अगर आप अपने आप को भेड़ के बराबर गिनते हैं, समझते हैं, तो वो आपका चौपान है। अगर हम अपने आप को भेड़ नहीं गिनते, भेड़ के बराबर नहीं जाते, भेड़ की खूबियाँ जो उसकी वो हम में नहीं हैं, तो हम वो मेरा चौपान नहीं है। फिर हम ख्यालों के सिर्फ लफ्ज़ी बोलते हैं, वो मेरा चौपान नहीं है अगर मैं भेड़ नहीं हूँ। तो जब वो मेरा चौपान है तो वो मुझे प्रोटेक्ट करता है, मुझे बचाता है हर तरह के हालात से, हर तरह के मुसीबत से, हर तरह के दुख से, हर तरह की परेशानी से। ठीक है, मेरी जो भी ज़रूरत है वो मुहैया करना उसका फ़र्ज़ है, उसकी ड्यूटीज़ में ये शामिल है कि अगर मैं भेड़ बन के अपने आप को भेड़ की तरह उसके पीछे चलाना चाहता हूँ या चलना चाहता हूँ, तो वो मेरा चौपान है। अब भेड़ की खूबी क्या है, वो भी यीशु मसीह ने या यूहन्ना की इंजील अगर 10 बाब और उसकी देखें, दूसरी आयत से पढ़ते हैं, तीसरी आयत में लिखा है, उसके लिए दरबान दरवाज़ा खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज़ सुनती हैं। अब गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर वो मेरा चौपान है तो मैं उसकी भेड़ हूँ, और अब मैं भेड़ की क्या खूबी होनी चाहिए यहाँ पे डिमांड कर रहा है यीशु मसीह कि भेड़ें जो हैं उसकी आवाज़ सुनती हैं। अगर मैं उसकी आवाज़ सुनता हूँ तो
یہ وہ میرا چوپان ہے۔ لکھا ہے اگر یہ میں اس کی آواز نہیں سنوں گا تو وہ میں اس کے پیچھے کیسے چلوں گا۔ آگے لکھا ہے کہ وہ اپنے بھیڑوں کو نام بنام بلا کر باہر لے جاتا ہے، اور جب وہ اپنی سب بھیڑوں کو باہر نکال چکتا ہے تو ان کے آگے آگے چلتا ہے، اور بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں کیونکہ وہ اس کی آواز پہچانتی ہیں۔ مگر وہ غیر شخص کے پیچھے نہ جائیں گی بلکہ اس سے بھاگیں گی کیونکہ غیروں کی آواز نہیں پہچانتی۔ اگر آپ بھیڑوں کے بارے میں یا جو گاؤں کا ماحول ہے اس کے بارے میں جانتے ہوں کہ جو چرواہے ہیں وہ کس طرح چلتے ہیں، کیا ان کا بیہیویئر ہوتا ہے، کیسے وہ بھیڑوں کو چراتے ہیں، تو کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو چرواہے ہیں نا وہ اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں سائے میں، اور بھیڑیں جو ان کا سارا جو مثلا 2-3 چرواہے اگر بیٹھے ہیں تو وہ آپس میں کہہ لوں کہ باتیں کر رہے ہیں، تو جو بھیڑیں ہیں وہ ایک مکس اپ ہو جاتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ کیوں اکٹھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ لیکن جوں ہی وہ چرواہے جو ہیں اپنی اپنی راہ چلنا شروع کرتے ہیں تو وہ اپنے جو بھیڑیں جو ہیں وہ اپنے اپنے چرواہے کی آواز پہچان کر اس کے پیچھے ہو لیتی ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ ایک بھیڑ جو ہے وہ غلطی سے دوسرے کے پیچھے چلی جائے گی، نہیں، یہ بھیڑ کی خوبی ہے کہ وہ اپنے چرواہے کی آواز پہچانتی ہیں۔ اب ہم اپنے آپ پہ غور کریں کہ اگر میں اس چرواہے کی، جو میرا چرواہا ہے، اس کی آواز پہچانتا ہوں تو وہ میرا چرواہا ہے، تو میں اس کے پیچھے پیچھے چل سکتا ہوں۔ تو اگر میں اس کی آواز نہیں پہچانتا تو میں اس کی بھیڑوں میں شامل نہیں ہوں۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ جو وہ غیر کے پیچھے نہ جائیں گی۔ اگر ہم کسی اور کی آواز پہچانتے ہیں کہ میرا وہ چرواہا ہے، میرا وہ روحانی باپ ہے، میرا فلاں روحانی باپ ہے، تو آپ کا چرواہا یسوع مسیح نہیں ہے، پھر آپ یہ ڈرامہ کر رہے ہیں۔ اس کی بھیڑیں جو ہیں وہ اس کی آواز پہچانتی ہیں۔ جو خدا کے لوگ ہیں، جو خدا کا خادم ہے، وہ آپ کو خدا کی بات بتائے گا تاکہ آپ خدا پہ ڈپینڈنٹ ہو، اس پہ ڈپینڈ نہیں کرو۔ جو لوگ آپ کو اپنے پہ بتاتے ہیں کہ مجھ پہ ڈپینڈ کرو، میں تیرے لیے دعا کروں گا اور میں تیرے لیے یہ کروں گا، میں تیرا چرواہا ہوں، وہ ڈھونگی ہے، وہ خدا کا خادم نہیں ہے۔ اگر آپ اس کی آواز سنتے ہو تو آپ خدا کی بھیڑوں میں شامل نہیں ہو۔ آج کل بہت سارے لوگ جو ہیں چرچز میں ادھر ادھر میں نے یہ کہتے سنے ہیں کہ اگر آپ اتنے پیسے دو گے میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اگر آپ $50 دو گے تو میں آپ کے لیے آپ کے اوپر ہاتھ رکھ کر دعا کروں گا، اگر آپ اتنے پیسے دو گے میں آپ کے لیے روزہ رکھوں گا، اگر آپ اتنے پیسے دو گے تو میں، انہوں نے ریٹ شیٹ رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ یسوع مسیح وہ چرواہا نہیں ہے، وہ بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے، وہ بھیڑوں کو پیسے نہیں مانگتا، وہ بھیڑوں سے خرچہ نہیں لیتا کہ تم مجھے پالو گی، وہ بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے، وہ بھیڑوں کو، اپنی بھیڑوں کو مہیا کرتا ہے۔ اس لیے آگے اسی آیت میں کا اگلا حصہ ہے کہ مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ کہتا خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، کہ وہ میرا چوپان ہے، وہ مجھے مہیا کرتا ہے، وہ میرا پرووائڈر ہے، میرا پروٹیکٹر ہے، مجھے گائیڈ کرتا ہے، جس راہ پر مجھے چلنا ہے وہ میری رہنمائی کرتا ہے۔ مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، مجھے کسی اور استاد کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی اور لیڈر کی، روحانی باپ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرا چوپان میرا یسوع ہے۔ اگر آپ یسوع کو اپنا چوپان مانتے ہیں، آپ اس کی آواز سنتے ہیں، آپ اس کی بھیڑوں میں شامل ہیں، تو آپ کو کسی اور چیز کی کمی نہیں ہے، کسی اور استاد کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اگر ہم نکالیں فلپیوں کے خط اس کے 4 باب اور 19 آیت دیکھیں، لکھا ہے کہ میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کرے گا، کہ وہ میری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، میری ہر احتیاج جو ہے، جس چیز کا میں ضرورت مند ہوں وہ جانتا ہے،
وہ جانتا ہے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے اور وہ مجھے عین وقت پر مہیا کرتا ہے۔ وہ میرا کیونکہ چپان ہے اور یہ اس کی ذمہ داری میں شامل ہے، وہ اپنے نام کو جلال دینے کے لیے یہ کرتا ہے، وہ میرے لیے نہیں، کیونکہ میں اس کی آواز سنتا ہوں۔ میری ذمہ داری جو یہ ہے کہ اس کی آواز سنوں، اس کی آواز کو پہچانوں اور اس کے پیچھے چلوں، اور باقی ذمہ داری جو ہے وہ اس کی ہے کہ وہ مجھے مہیا کرتا ہے۔ اس کا مجھے مہیا کرنا چوپان کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ اگر ہم یوحنا کا خط میں دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ خداوند جو ہے وہ میری ہر احتیاج پوری کرتا ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی، وہ مجھے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے مہیا کرتا ہے، کیونکہ وہ میرا باپ بھی ہے، میرا چوپان بھی ہے، اور کلیسیائی طور پر وہ میرا شوہر بھی ہے۔ اور یہ ساری جو ٹائٹل جو خداوند نے خود اپنے لیے رکھے ہیں، ان سب کا مطلب کیا ہے کہ مہیا کرنے کی ذمہ داری اس کی ہے، پروٹیکٹ کرنے کی ذمہ داری اس کی ہے، ہر طرح کے تکلیف سے ہمیں بچانے کی ذمہ داری اس کی ہے، شفا دینے کی ذمہ داری اس کی ہے، کیونکہ وہ میرا چوپان ہے۔ مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں اپنی ضرورت کے وقت، اپنی تکلیف کے وقت کسی دوسری طرف دیکھتا ہوں تو میں اس کا نہیں ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ میں صرف لفظی طور پر کہتا ہے کہ جیسے خداوند نے فرمایا کہ ان کے یہ صرف زبان سے میری تعریف کرتے ہیں، میری پرستش کرتے ہیں، ان کے دل مجھ سے دور ہیں۔ تو اس لیے میں آپ سب ایمانداروں سے مسیح یسوع کے نام میں یہی درخواست کروں گا کہ ہم اپنی زبان سے بھی اس کی پرستش کریں، اس کی آنرشپ کو، اس کی ریورنس کو قبول کریں، اور دل سے بھی اس پر ایمان رکھیں کہ وہ میرا چوپان ہے، وہ میرا مہیا کرنے والا ہے، اس لیے مجھے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر ہم کسی اور کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ پھر میرا چوپان نہیں ہے۔ اس لیے آج ہم نے پہلی آیت جو ہے زبور کی، 23 زبور کی، اس کے بارے میں سیکھا۔ ابھی ہم اگلی دفعہ اگلی آیت میں اس کے بارے میں سیکھیں گے، کیونکہ اس طرح اگر ہم سارا اکٹھا کریں گے تو یہ بہت لمبا ہو جائے گا۔ تو اس لیے آج ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے 23 زبور میں سے پہلی آیت سیکھی، اور خداوند سے یہ دعا ہے کہ باپ ہم سب کو اس کی آواز سننے کی اور اس کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم خداوند ہمیں سننے والے کان اور قبول کرنے والا دل عطا فرمائے، تاکہ ہم اس کے پیچھے پیچھے چل سکیں اور وہ ہماری ہر ضرورت اپنے وعدے کے مطابق پوری کرتا رہے۔ مسیح یسوع کے نام میں ہم سب کی سلامتی ہو، آمین۔